تھا، اس کے بعد ہم نے میسیج لگایا، لیکن پھر بھی آپ سب نے جوائن کر لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول کریں اور ہم سب کے لیے فائدہ مند بنائیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين يا رب العالمين۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کی تفسیر کریں گے، لیکن کیونکہ ہم سورۃ البقرہ جیسے کر رہے تھے نا، تو اس سے پہلے سورۃ البقرہ سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ نا ایک چھوٹی سی سورہ ہے سورۃ الماعون، اس کے ریلیٹڈ کچھ جیسے کوشچنس بھی تھے، تو ان کا خیر میں نے بہت شارٹ یا اس میں ٹو دی پوائنٹ آنسر تو کر دیا تھا، رپلائی کر دیا تھا، لیکن پھر بھی میں چاہ رہی تھی کہ ہمیں نا اس صورت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے، اور اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے کچھ کی پوائنٹس بتایا نا، تو یہ جب ہماری زندگی میں آ جائیں گے، ایک مومن ہوتا ہے، ایک بڑا اچھے والا بہترین مومن ہوتا ہے نا، تو ہم وہ جو بہترین والا مومن ہے نا، اس کے مطلب اس والے کیریکٹر کے راستے میں ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ کے ہاں ہم سب مسلمان تو ہیں، اور جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورۃ المؤمنون کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کچھ صفات بتائی ہیں، جیسے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ نماز میں خشوع کر رہے ہوتے ہیں، وہ لغویات سے بچتے ہیں، مطلب کوئی بھی ایسے کام، فضول کام، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہے نا، تو ان سارے جو جتنے بھی فضول چیزیں ہیں اور ٹائم ویسٹ کرنے سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور اینڈ پہ پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں مومن لوگ ہیں۔ اور جو بہترین مومن ہوتے ہیں، یہ انہی چیزوں، انہی کوالٹیز میں اپنے آپ کو جیسے بہتر سے بہترین لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی ساری انرجیز اسی کام میں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی چیز کے سلسلے یا اسی چیز میں نا، کیونکہ سورۃ البقرہ میں جو ہمارا لیسن ہے وہ تحویل قبلہ کے حوالے سے ہے، اور اس پر ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، ریپیٹ بھی کیا تھا لیسن، کہ تحویل قبلہ کے پیچھے جو بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتیں کیسے پوری کرتے ہیں، باتیں نہیں ایکچولی خواہش ان کی کیسے پوری کرتے ہیں، کہ جب وہ الفاظ بھی اپنے منہ پر نہیں لاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں صرف، تو اللہ تعالیٰ ان کا وہ دیکھنا، اس کے بھی لاج رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے اور اللہ کے پسندیدہ بندہ بننے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، جن کے بغیر مطلب پاسبل نہیں ہے نا، یا تو ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا سورۃ الکہف کے لاسٹ میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے کہ جسے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھے اعمال کر رہا ہے، لیکن اصل میں اس کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، کچھ بھی جیسے اس کے ہاتھ نہیں آ رہا نا۔ تو قرآن ہمیں یہ قرآن، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان ہمیں دی ہے، تو فرقان قرآن کا ہی نام ہے، یعنی کہ فرق کرنے والا۔ تو قرآن ہمیں ڈفرینس بتاتا ہے کہ جو ریالٹی میں اور ایک میتھس اور غلط فہمیوں میں جو ڈفرینس ہے نا، وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ شروع سے کچھ چیزیں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے اسلام یہ تو گناہ ہی نہیں ہے، جیسے اذان کے دوران سر پر دوپٹہ رکھنا ہی رکھنا لازم ہے، یا نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوگا، لیکن اسلام ہمیں ایسی کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ تو جتنا ہم سیکھتے ہیں زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی جن کو ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ لائٹ نہیں ہے، ان کا بہت ویٹ ہے، ان کا وہ بہت وزن ہے، اور ہم اس کو بہت آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو میں مطلب یہ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس کے اندر سبق بہت بڑے ہیں، اور اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو اس کا ریوارڈ بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ اچھا، ایک اور کویسچن تھا، ہم نے کچھ کلاسز پہلے، ایون بلکہ جہاں تک مجھے یاد ہے کافی کلاسز پہلے ہم نے یہ بات کی تھی، عید سے بھی پہلے، کہ قرآن میں ایک صورت ہے جو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ 1000 آیات پڑھنے کا آپ کو اجر و ثواب ہوتا ہے، تو وہ صورت ہے سورۃ تکاثر، یہ الہاکم التکاثر، قرآن کی صورت نمبر 102، اور 8 آیتیں ہیں اس کے، بس چھوٹی سی صورت ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جو بندہ جب یہ صورت پڑھتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ہوتا ہے، جیسے اس نے قرآن سے 1000 آیات کی تلاوت فرمائی ہے۔ تو یہ صورت ہم کوشش کر کے اس کو یاد کر لیں، اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اگر ہم میکسیمم اجر اللہ سے چاہتے ہیں تو اس کو ہم نا
اپنی نمازوں میں شامل کر لیں، تو آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ 8 آیتوں کی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اصل میں کیا بتا رہے ہیں، حقیقت ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم غفلت میں رہیں گے، اور جو جمع کرنے، مال کو اکٹھا کرنے کی جو انسان کے اندر ایک طمع ہے نا، یہ کب تک رہے گی؟ حتی زرتم المقابر، جب تک کہ ہم قبروں میں نہ پہنچ جائیں۔ تو کبھی بھی کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑا ایک بالکل نارمل لائف سٹائل میں جا رہا ہے نا، تو وہ سوچ رہا ہوگا، اگر اس کے اوپر قرض ہوگا چیز نہیں کہ میرا یہ بزنس سیٹل ہو جائے، میں یہ بزنس کر لوں نا، تو اتنا میرا ریونیو اور یہ سارا کچھ میں کر لوں، تو پھر میں مطلب نا میری ساری ٹینشنز ختم۔ اور جب وہ یہ سارا کچھ پا بھی لے گا، مطلب اس نے کوئی بھی اماؤنٹ یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایک ڈیجٹ خود کو دیا ہوگا، جب میں یہاں تک ملینئر بلینئر بن جاؤں گا تو بس ٹھیک۔ تو وہاں پر پہنچ کر بھی کوئی خود کو سٹاپ نہیں کرتا ہے نا، وہ مزید 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 آگے بڑھتا ہے، مطلب ختم ہونے کا ڈر اور مزید پانے کی چاہ۔ اب تو کچھ لوگ جیسے ایسے ہیں، ان کے پاس تو مطلب ان کی اولاد اور ان کی اولادیں بھی کھائیں تو ان کا ختم نہیں ہوتا، اتنا انہوں نے حرام کا مال، جو سچی بات ہے حرام کا مال اکٹھا کر لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا ان کی گزر جائے گی، ہے نا؟ تو لیکن پھر بھی وہ رکے نہیں ہیں، وہ تو لوٹ رہے ہیں جہاں جہاں پر ان کو مطلب لوگوں کو تکلیف پہنچا کر، لوگوں سے زبردستی نکلوا سکتے ہیں، وہ نکلوا رہے ہیں۔ تو قرآن ہمیں یہ سائیکی بتاتا ہے کہ جب تک قبروں میں نہیں پہنچ جائیں گے نا، تو کثرت کی طلب کہ زیادہ سے زیادہ ملتا رہے، اور اسی چیز نے ہمیں غافل کر دیا۔ یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی بتا رہے ہیں، اور اتنا بڑا ریوارڈ کیوں رکھا؟ کیونکہ جب ہم اس غفلت سے نکل آتے ہیں نا، اس بے خبری سے، اس پاگل پنے سے، اس نشے میں، دولت کے نشے سے نکل آتے ہیں، انسان کی حقیقت میں آنکھ کھلتی ہے، اور انسان کو پھر واقعی میں سمجھ آتا ہے کہ میرا اصل مقصد کیا تھا اور مجھے کس طرف جانا ہے نا؟ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان قریب، بہت جلد تم لوگ کو پتہ چل جائے گا، اور بہت ہی جلدی، پھر اللہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ بہت جلدی تم لوگ جان لو گے۔ مطلب ان ساری چیزوں کی جو حقیقت، ان ساری چیزوں کی جو جمع کرنا، اور یہ فکریں، مطلب دنیا کے جو حالات جا رہے ہیں، جو جنگیں چیزیں سب کچھ ہو رہا ہے، تو انسان پریشان ہے کہ مطلب ایک زندگی لگا کر سارا کچھ بنایا، اور ابھی جو حالات چل رہے ہیں سارا کچھ نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کلا لو تعلمون علم یقین، اگر تم جان لیتے نا حقیقت میں، علم کا یقین کے ساتھ علم ہوتا، تو کیا ہے کہ تم لوگ جہنم کو دیکھ لو گے۔ جو مومن ہے اس کو اتنا یقین ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی ایسے گزار رہا ہوتا ہے کہ جیسے جہنم کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کی یہاں پر بات کرنے کی ٹون ذرا ڈیفرنٹ ہے، اور اللہ پھر کہتے ہیں کہ تم لوگ ضرور دیکھ لو گے عین الیقین، حقیقی آنکھ سے اپنی، یعنی یقین کی آنکھ سے یہ سارا کچھ دیکھ لو گے، جو اللہ قبر اور جہنم اور یہ سارا کچھ بتا رہے ہیں، تو تم لوگ دیکھ لو گے جلدی، اور یہ نہیں ہے کہ بہت ٹائم کے بعد، سوفا ان قریب، جلدی دیکھ لو گے آپ۔ اور پھر اللہ آخر میں جو ہمیں ایک بات بتاتے ہیں، ثم لتسألن، اور پھر تم لوگوں سے ضرور پوچھا جائے گا یومئذ عن النعیم، اس دن کس بارے میں؟ تمہاری نعمتوں کے بارے میں، یعنی جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ نے ضرور ہم سے سوال کرنا ہے، اور اس معاملے میں اللہ سے ہمیں ڈر کر رہنا چاہیے۔ جو لوگ، جن کے پاس اتنا نہیں ہے، جو مشکل زندگی گزار کر اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، ان کی آخرت بہت آسان ہونے والی ہے، کیونکہ ان کے پاس حساب دینے کے لیے اتنا کوئی ام، معاملات ہی نہیں تھے۔ اور اللہ نے بھی ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ 500 سال پہلے جو مسکین لوگ ہیں، اپنے جو امیر لوگ ہیں، جن کو اللہ نے بہت زیادہ رزق دیا، ان سے 500 سال پہلے وہ جنت میں جائیں گے، ہے نا؟ ایک عرصہ ہے، بہت زیادہ دیر پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جو غریب ہے نا، کیونکہ ان کے پاس اتنی نعمتیں نہیں تھی کہ جن کے وہ، اب نعمتوں کے معاملے میں حساب کتاب کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر اصل میں نعمتوں کی ہی بات ہوگی سورۃ الماعون میں۔ نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ اللہ نے جو ہمیں آنکھ دی، سب سے پہلے اپنی باڈی، اپنی آکسیجن، اپنا سانس، اپنا جو بغیر سہارے کے، بغیر چیئر کے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، مطلب یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں نا، جو اللہ نے برابر کے سب میں ڈسٹریبیوٹ کر دی۔ مطلب میں زیادہ تر اللہ نے برابر میں دے دی نا سب کو، جو میری ایج کی جتنی بھی لڑکیاں ہوں گی سب کے پاس سیم صحت ہے، اور جیسے ہی آپ کی ایج کے جتنے لوگ ہوں گے سیم سیم ہے، اور ہاں کسی نے اگر اپنا ہیلدی لائف سٹائل رکھا ہوتا ہے تو وہ ذرا بہتر ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے، جیسے آکسیجن ہے، سورج، چاند، اور یہ موسم، بارش، سارا کچھ اللہ نے برابر رکھ دیا۔ کچھ نعمتیں جو اللہ نے اضافی طور پر دے دی، کچھ امیر غریب سب کے پاس برابر ہیں، اور بن مانگے اللہ نے دے دی۔ اور جیسے رزق کے معاملات ہیں، اولاد کے معاملات ہیں، کوئی بھی ایسی چیزیں نا، کہ کچھ لوگ وہ قرض سے نہیں نکل پا رہے ہوتے، اور کچھ لوگ، انہوں نے لوگوں کو اتنا قرض دیا ہوتا ہے کہ ان کو فکر نہیں ہوتی واپس لینے کی بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دے رکھا ہے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے زیادہ دے رکھا ہے، اور ان ساری چیزوں میں اللہ سوال کریں گے۔ نعمتوں میں دو سوال
جو ہے وہ ہر کسی کو دینا ہوگا، کہاں سے کمایا؟ اور 5 سوال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ میدان محشر میں کوئی اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے آپ نے جوانی کہاں پر گزاری، رزق کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، ہے نا؟ تو رزق میں تمام نعمتیں ہماری شامل ہوتی ہیں۔ تو صرف ہم لوگ اس بات کی، ہم مسلمانوں کو، ایک ایوریج مسلم بھی ہوگا نا، اس کو بھی اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے خود کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلاؤں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کوشچن کرنا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، جس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم لوگ حرام نہ کھائیں اور نہ کھلائیں اس طرح کچھ بھی۔ اور دوسری فکر بھی ہونی چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں حلال رزق دے دیا وہ ہم کسی حرام کام میں نہ لگائیں، اللہ نے وہ بھی پوچھنا، وہ ہے نا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورۃ کاثر، کہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ تو نعمتیں اللہ نے جو دی تھیں، دوسرے لوگ مانگ مانگ کر اللہ سے دن رات مانگ رہے ہیں، اور ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو نہیں مل رہی؟ اللہ کی بس تقسیم ہے نا۔ اور آپ کو اللہ نے فری میں دے دی، مجھے اللہ نے فری میں دے دی، اللہ نے ہمیں مطلب کسی ٹیسٹ میں نہیں ڈالا کچھ بھی اس طرح۔ تو اللہ پوچھیں گے کہ اس کو میری نافرمانی میں استعمال کر کے آئے ہو یا اللہ کی فرما برداری میں لگا کر آئے ہو؟ اس مال کے تھرو، اس رزق کے تھرو اپنی اور اپنی فیملی کی آپ ضروریات پوری کریں، جو مرضی کریں، ثواب میں لکھا جاتا ہے سارا کچھ۔ ثواب کی نیت سے جب گھر والوں پر بھی خرچ کیا جاتا ہے، ایک جو گھر کا سربراہ ہوتے ہیں، جو والد یا ہسبینڈ ہوتے ہیں، ان کا فرض ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ وہ بھی جب ثواب کی نیت سے خرچ کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، اجر لکھا جاتا ہے نا۔ اور جب ایکسٹرا کوئی کرتا ہے تو اس کا بھی اجر ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم حرام کی طرف کوئی بھی اپنا اللہ کی نعمتوں کو لگاتے ہیں تو کل اللہ قیامت کے دن اللہ کو اس کا نا ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور اللہ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کہاں کہاں سے لے کر ہم کہاں کہاں خرچ کر کے آئے ہیں۔ اور اگر تو ہم جواب دے سکتے ہیں، اللہ کو سارے حساب دے سکتے ہیں، پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم رک جاتے ہیں نا اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہمارے پاس کیا جواب موجود ہے، تو پھر ہمیں ذرا نا نظر ثانی کرنی ہے اپنے معاملات کے اوپر اور اپنی باتوں کے اوپر، کیونکہ باتوں سے بھی ہم بڑی اللہ کی ناشکریاں اس طرح کر جاتے ہیں۔ تو اللہ سے ذرا ہمیں تقویٰ کرنا ہے۔ سورۃ الماعون میں جو مین چیز ہمیں بہت زبردست سیکھنے کی یا اس طریقے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ معاون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کہ کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا کہ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ مطلب اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اس بندے کو دیکھا آپ نے جو قیامت کے دن کو نہیں مانتا نا، اس کو جھٹلاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کی صفات بتانے لگے ہیں، اور ہم نے اس میں دوسروں کو نہیں دیکھنا، خود کو دیکھنا، اپنا اندر ٹٹولنا ہے کہ کیا اگر میں یہ عمل کر رہی ہوں تو زبان سے تو میں کہتی ہوں کہ قیامت آئے گی اور ہمارا ایمان ہے، لیکن عملی طور پر میں نا اس چیز کو جھٹلا رہی ہوں، اللہ کی ہاں میں جھوٹی لکھی جا رہی ہوں اگر ان اعمال میں سے میں کوئی عمل کر رہی ہوں۔ تو نمبر 1 پر سب سے پہلے کیا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب یہ دھکے دینا فزیکلی ضروری نہیں فزیکلی ہو کہ وہ کھڑا ہے اور اس کو آپ نے دھکا دے دیا، وہ تو ہے ہی بہت زیادہ بد اخلاقی اس طریقے سے، ہے نا، کہ کوئی یتیم آپ کے گھر آئے اور آپ اس کو مطلب یا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں سے مراد وہ ایک رویہ، ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک کریکٹر کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ جن کا رویہ یتیموں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، جس فیملی میں کوئی بچہ یتیم ہو جائے نا، اس فیملی کے جو بڑے ہوتے ہیں، جیسے جو لڑکی کے محرم ہوتے ہیں، تایا، چچا، ماموں، اس طرح سارے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہ والی جو ذمہ داری ہم سب سمجھتے ہیں نا کہ ان کی ایجوکیشن پر، ان کے رزق کے معاملات پر ہم نے دیکھنا ہے، عیدیاں دے دینی ہے یا اس طرح کچھ، وہ پھر بھی لوگ کر لیتے ہیں، کم کرتے ہیں یا شارٹ ٹائم کے لیے کرتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی حد تک کر لیتے ہیں، ہے نا۔ لیکن اللہ نے ایک اور ذمہ داری بھی لگائی ہے کہ یتیم کی نا اصلاح کرنا۔ اب اس یتیم وہی ہوگا نا کہ جس کے والد دنیا سے چلے گئے، ہے نا، تو اس کی تربیت اب کون کرے گا؟ خاص طور پر اگر وہ بیٹا ہے تو اس کی ماں تو اس طریقے سے تربیت نہیں کر سکتی جیسے باپ کی ایک نظر ہوتی ہے چیزیں، تو اللہ نے یہ بھی ذمہ داری لگائی ہے۔ تو یدعو الیتیم کی یتیم سے اکتانا، اس کو دھکے دینا یا اس کو برا بھلا اس طریقے سے کہنا، کیونکہ اب اس کے سر پر کوئی اس کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، تو
بہت ممکن ہے نا، زیادہ چانسز ہیں دوسرے بچوں کی نسبت کہ وہ غلط کمپنی میں پڑ جائیں یا وہ بدتمیزی کر جائیں، کچھ بھی اس طرح کر جائے، تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا کر اس کو سائڈ پر کرنا، اس کی اصلاح کرنا، یہ جو محرم رشتے ہم نے بات کی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک باپ والا پورا کردار ادا کریں، اور جب وہ یہ کرتے ہیں تو ان کو اتنا اجر دیا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ اجر نا، یتیم اور یتیم کی کفالت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا پڑوس ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار بتا دی، یتیم کے کی کفالت کرنے والا، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری شہادت کی ایک فنگر اور اس کے ساتھ والی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جوڑ کے بتایا تھا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے اگر اللہ کے نبی کا ساتھ ہمیں چاہیے، تو یہ ایک ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، اور اس دھوکے میں بھی لوگ رہ جاتے ہیں کہ ہاں ان کا تو سب کچھ ہو رہا ہے، سارا کچھ چیزیں پوری ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے وہ مٹیریلسٹک جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ شاید ظاہری طور پر پوری ہو رہی ہو یا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے کر رہے ہیں، لیکن کوئی اخلاقی ذمہ داریاں بھی اللہ نے لگائی ہیں، ہاں اگر آپ مطلب اگر آپ کزن کے درجے پر ہو، اگر آپ جیسے ماموں تایا چچا ان کی وائفس جو ہوتی ہیں اس والے پر ہو، یا آپ اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ داری ہے نا، تو تب بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں اگر ہمیں کاؤنٹلیس اجر چاہیے تو ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، اور یا کم از کم ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، جو یتیم کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، اس کو حقیر جانتا ہے، یا اس طریقے کا کوئی بھی اس کو لیبل کر سائڈ پہ کر دیتے ہیں، تو وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے قیامت کے دن کو جھٹلایا، کیونکہ کون نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس کو ملے، دنیا میں تو ساتھ تھا صحابہ کرام کا، لیکن ایک ٹائم تک ان لمیٹیڈ اور ہمیشہ کا ساتھ اگر چاہیے تو اس کے لیے ہمیں یہ ایک چیز کرنی ہوگی کہ کوئی بھی فیملی میں یتیم اللہ نہ کرے اگر ہے یا کچھ بھی اس طرح، تو اس کی خوشی غمی کا خیال رکھتے ہوئے اس کا جو بھی ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اور بے لوث ہو کر یہ نہیں سوچنا کہ ان ریٹرن ہمیں یہ ملے گا یا یہ بچہ ہمارے ساتھ بہت اچھا اور ہمیں بہت عزت دے گا، پیرنٹس اپنے بچوں کا بہت زیادہ کرتی ہیں، لیکن بچوں میں سے بھی تو گارنٹی نہیں ہوتی نا کہ یہ بچے بڑے ہو کر کل کو سب کچھ ہی کریں گے، لیکن پھر بھی ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل بے لوث ہو کر اس کی دینی حوالے سے اس کی اخلاقیات اور ساری چیزوں میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا، یہ ایک جو باقی فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو اتنی بڑی اللہ بات کر رہے ہیں ایک یتیم بچے کے بارے میں کہ اگر اس کو دھکے دیے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی ملاقات قیامت کے دن کو جھٹلایا، اور سیکنڈ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ولا یحدو، اور دوسرا کیا ریزن ہے کہ اور نہیں وہ یحدو وہ رغبت دلاتا ہے، یعنی انکریج بھی نہیں کرتا علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر، جو مسکین لوگ ہوتے ہیں، مسکین کون ہوتا ہے کہ جو نا لوگوں سے مانگتا نہیں ہے نا، جو مانگنے والا نہیں ہوتا لیکن وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب پھر بھی وہ مشکل حالات سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اور جو رزق وہ جس رزق کے معاملے میں وہ محنت کر رہا ہے سارا کچھ ایٹ دا اینڈ جو اس کو سیلری ملتی ہے یا اس کے گھر کا جو سسٹم ہے اخراجات زیادہ ہے اور انکم کم ہے، ایسے ہم سمجھ لیں تو مسکین وہ، اور جو اپنے بلز اور چیزوں کی ٹینشن سے یا چیزوں سے نہیں نکل پا رہے ہوتے نا، تو وہ نہیں پتا ہوتا نا ان کو، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کھانا کھلانا دور کی بات ہے، وہ جو ہوتے ہیں نا وہ قیامت کو جھٹلانے والے رغبت بھی نہیں دلاتے، یعنی اگر آپ خود افورڈ نہیں کر سکتے تو جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے سامنے ایک ریکویسٹ یا اس طرح اپیل کر دینا، ان کو انکریج کر دینا، وہ یہ بھی نہیں کرتے، یہ تو ہم سبھی کر سکتے ہیں نا، اگر میں دوسروں کو کھانا نہیں کھلا سکتی، میں افورڈ نہیں کر سکتی، میں اپنا مشکل سے کر رہی ہوں، تو لیکن اس میں تو کچھ مشکل نہیں ہے نا کہ وہ کہ بندہ کسی دوسرے کو انکریج کر دے، کسی دوسرے کو اس طرف توجہ دلا دے، اس میں تو کچھ مشکل نہیں ہے نا، تو اصل میں بات یہ ہے کہ انسان اس چیز سے بالکل ہی پیچھے ہٹ جائے اور نہ حقیر جانے اور اٹینشن ہی نہ دے۔ آیت نمبر 4 میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فویل، تو ہلاکت ہے للمصلین، نمازیوں کے لیے، کیسے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں ہلاکت ہے، یہ نا اسی بارے میں ایکچولی کوشچن تھا، اور اس طریقے سے نا، اور کہ مسلین سے مراد کون سے لوگ ہیں، کون سے نمازی ہیں جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہلاکت کا وہ ایک لفظ استعمال کیا، اصل میں یہ نا جو منافقین کی لسٹ میں آتے ہیں کہ مطلب وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن
یا تو ساری نمازیں نہیں پڑھ رہے، یا آج نماز پڑھ لی اور کل نہیں پڑھی، یا نماز کو بہت سمجھ کے بہت زیادہ جیسے سستی کر کے پڑھ رہے ہیں، یا پھر نماز جو ہے نا یعنی نماز نہ سنت کے مطابق ہے، نہ نماز کا وقت سنت کے مطابق ہے، اور بہت سستی کر کے، اور نماز میں کوئی خشوع نہ ہونا، خشوع اچھا ہونا، خشوع برا ہونا، وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے، وہ نہیں مسئلہ یہاں پر۔ یہاں پر وہ بات ہو رہی ہے کہ جو نماز میں نا سستی کرنے والے، اگلی آیت میں بھی بلکہ دونوں آیات کو ملا کر بتاتی ہوں، الذین، اللہ کہتے ہیں وہ جو ہم وہ عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے ساہون، جو غافل ہیں، مطلب نماز کا پتہ ہی نہیں ان کو، ٹائم کا پتہ ہی نہیں، اور نماز کے طریقے کو بھی نہیں وہ سیکھتے نا۔ ساری زندگی، بہت لمبی زندگی انہوں نے نمازیں تو پڑھی، لیکن سنت کے مطابق نہیں پڑھی، ہے نا۔ ان کا جو سجدہ نماز میں سب سے بہترین ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے، وہ بھی ان کا سنت کے مطابق نہ ہونا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے نماز کے معاملے میں نا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ فویلن، جہنم کی ایک وادی کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک اسپیشل وادی ہی، ہلاکت ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو نمازی ہیں، یعنی نماز وہ پڑھ رہے تھے، لیکن یا ان کی نمازیں وقت پر نہیں تھیں، نمازوں میں سستی کرنے والے تھے، نمازوں کو لٹکا لٹکا کے پڑھنے والے تھے، ایک آدھی نماز پڑھ لی باقی چھوڑ دی۔ فجر اور عشاء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافقین کے اوپر یہ بڑی بھاری گزرتی ہیں، اور اسی کے اس میں ایک اور کویسچن تھا، یہ بلکہ ہم سب کے لیے، کہ انسان کی زندگی نا آسان ہو جاتی ہے اگر مغرب اور عشاء کا، مغرب کا ٹائم جو اچھے والا ٹائم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک اندھیرا نہیں ہو جائے، مطلب اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے جب تک آسمان میں لائٹ ہے، آپ مغرب کی نماز کا ٹائم ہے، اور جتنی جلدی ہو کیونکہ وہ کم ٹائم ہوتا ہے، مغرب کی نماز ہم پڑھ لیں۔ لیکن اگر اندھیرا ہو گیا یا عشاء کی اذان ہو گئی تو مغرب کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ مغرب اور عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، عشاء کے فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب کی اذان سپوز اگر 7 بجے ہوئی ہے نا، تو مڈ نائٹ جو آج کل ہمارا ٹائم چل رہا ہے 11:20 تک، 11:19:20 تک ہمارا ٹائم چل رہا ہے، تو اگر آپ نے 11 سوا 11 بجے تک نماز پڑھ لی تو دونوں نمازیں آپ کی باذن اللہ تعالیٰ ٹائم پر کنسیڈر ہوں گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سفر اور بغیر بارش کے نمازیں جمع کر کے پڑھی ہیں۔ تو کبھی آپ بیزی ہو یا کچھ بھی اس طرح کوئی مصروفیت ہو گئی، چیزیں ہو گئی، تو مغرب کی نماز اگر آپ 8 9 10 یا کچھ بھی اس طرح آپ سفر پر ہو آپ پڑھ لیتے ہو تو وہ آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ قضا کی ٹرم تو خیر حدیث میں ہے بھی نہیں، ہاں اگر آپ اس سے بھی لیٹ کر لیتے ہو، جیسے 12 1 2 بجے مغرب اور عشاء پڑھ رہے ہو، تو وہ کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے۔ آپ مغرب اور فجر کے جو مغرب اور عشاء کے جو فرض کا ٹائم ہے وہ مڈ نائٹ تک ہے، اور یہ مڈ نائٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے، جیسے جیسے ہماری اذانوں کا ٹائم چینج ہوتا ہے نا، تو سردیوں میں زیادہ سے زیادہ آئی تھنک وہ 12 o'clock یا 5 یا 10 منٹس کا ڈفرینس ہوتا ہے، اسی حساب سے چل رہا ہوتا ہے، جو کہ آج کل ایپس میں پتہ چلتا جاتا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو اگر جابس ہیں یا کوئی بھی ایسا پرابلم، کوئی بھی ایسا مسئلے ہیں، تو آپ اگر مغرب عشاء ایک ساتھ ملا کے پڑھ لیتے تو دونوں نمازیں ٹائم پر ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور سیم ایسے ہی ظہر اثر کا ہے، ظہر کی اذان اگر 12 بجے ہو رہی ہے نا، 12 ساڑھے 12 بجے ہو رہی ہے، تو وہاں سے لے کر عصر کا ٹائم ختم ہونے تک، جیسے عصر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے آج کل تقریباً 6:45 ہے نا، تو اس سے پہلے پہلے آپ نے نمازیں مطلب فرض ادا کر لیے تو آپ کی دونوں نمازیں ٹائم پر ہوں گی، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر سستی کرتے ہوئے اور جان بوجھ کر لٹکا لٹکا کر، اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، نمازوں کو ہم ایسا کر رہے ہیں یا نمازیں ہم چھوڑ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں، اور ایک اور چیز کہ جب نمازیں نہیں پڑھنی ہوتی، جو پیریڈز کا ٹائم ہوتا ہے، اور اپنا غسل لیٹ کر دینا یا نمازوں کو لیٹ کر دینا، ایک دن کی پوری نمازیں فضول میں چھوڑ دینا جو آپ کے اوپر اس کی فرضیت سٹارٹ ہو گئی تھی، تو یہ ساری چیزیں بالکل بھی اچھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کا اللہ پر ایمان ہوگا، آخرت کے دن پر ایمان ہوگا کہ ان نمازوں کا، ان چیزوں کا مجھے بدلہ ملنا ہے، وہ کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہے۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں الذین هم یراؤون، جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ اب یہ سارے کام بڑے اچھے ہیں، یتیم کو کھانا کھلانا، اس کی کفالت کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانے بنا بنا کر کھلانا، اور ان کا مطلب اس چیز کی فکر کرنا کہ کوئی بھی خالی پیٹ بھوکا نہ سوئے، ہے نا، مطلب تو یہی ہے نا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا، نمازیں پڑھنا بہترین عبادتوں میں سے عبادت ہے، بہترین سپر ڈوپر، مطلب اس سے بیسٹ عبادت کیا ہو سکتی ہے نارمل دنوں میں، ہے نا، جب رمضان نہیں ہے یا حج نہیں ہے، تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل رہا ہے۔ لیکن یراؤن ہوا نا،
میوٹ کیجیے گا، کسی کا مائک آن ہے آپ میوٹ کیجیے گا۔ تو اگر شو آف کیا، ریاکاری کی، تو فویل للمصلین، ان کے لیے بھی وائل ہے۔ یہ بھی ان لوگوں میں سے ہے کہ جس نے یہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جس نے آخرت کے دن کو جھٹلایا، کیونکہ جو ریاکاری کرنے والے ہوں گے دنیا میں اللہ دے دیں گے اس کے بدلے، یتیم کی کفالت کے بدلے یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بدلے۔ انسان کیا سوچ سکتا ہے کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، میری تعریفیں کریں کہ بہت سخی ہے یا بہت اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے، اور یہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر بہت خرچ کرتا ہے، یہ تو ان کی بہت کفالت کرتا ہے، یہ اس طرح کرتا ہے اس طرح کرتا ہے۔ جو بھی نیت ہوگی دنیا میں ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ نے دنیا میں پورا کر دینا ہے۔ ایک کام کیا نا، اس کی نیت رکھی، اللہ نے وہ پورا کر دینا ہے، کیونکہ اس کی دلیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے قیامت میں سب سے پہلے جن لوگوں سے جہنم کو استغفر اللہ مطلب ڈالنا شروع کیا جائے گا، ان میں سے ایک یہی بندہ ہوگا نا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اور اتنا خرچ کرتا اور اس طریقے سے کہ لوگ مجھے صحیح کریں، تو اللہ تعالیٰ مطلب اس کو کہا جائے گا اس وقت کہ دنیا میں وہ تمہیں لیبل مل گئے، اور اسی طرح ایک قرآن پڑھانے والا قاری قرآن کہ لوگ تعریف کریں کہ بہت اچھا پڑھاتا، اور اس طریقے سے پھینکا جائے گا اس کو جہنم میں۔ ایک جہاد کرنے والا شہید ہو گیا، اس سے بڑی کون سی بات ہوگی، شہید ہو گیا، اس کو پھینکا جائے گا جہنم میں، کہ دنیا میں تم چاہتے تھے کہ تمہاری بہت واہ واہ ہو، لوگ تعریفیں کریں کہ بڑا بہادر تھا، بہت زبردست اس نے لڑائی کی اور کفار کو ختم کیا۔ شہید کا اس سے بڑی کیا ٹائٹل ہو سکتا ہے کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے؟ تو جہنم میں پھینکا جائے گا کہ تم لوگوں کی نیت درست نہیں تھی، کم کریں اچھی، انما الاعمال بالنیات، اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اتنا دیں گے کہ انسان سوچ نہیں سکتا، اور اللہ آخرت میں بھی اتنا دیں گے کہ وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے نا۔ اور جو آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہا ہے ہمیں کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ اور وہ لوگ یمنعون یعنی منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، معون استعمال کی معمولی چیزیں، مطلب بہت جو نارمل سی چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا کوئی بھی سامان ہوتا ہے، گھر کی جو چیزیں ہوتی ہے نا، اس سے بھی انسان عام ضرورتوں کی چیزوں سے بھی منع کر دیتا ہے، مطلب آم، وہ بھی اس میں بھی اس کا اتنا دل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی مدد کر دے، کسی کو دے دے۔ اب جیسے اس کی چھوٹی چھوٹی اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہو، گھر میں نارمل ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی کچن کے آئٹمس ہو گئے یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں، اگر کوئی مانگ لے تو انسان اس کے پاس ویسے بھی پڑی ہوئی ہے لیکن بندہ نہ دے، اور کوئی بھی اپنے ذہن میں کوئی بھی شیطان بھی اس وقت وسوسے ڈالتا ہے کہ لوگ خیال نہیں کرتے چیزوں کا یا کچھ بھی اس طرح، لیکن ہم نے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں پر جس کی جو ہیلپ کر سکتے ہیں ہم وہ کر دیں، کیونکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے کہ جن کی یہ صفات ہوں گی، ہم جو قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ تو نمبر 1 جو یتیم کی انسلٹ کرنے والا، اس کو دھکے دینے والا، بدتمیزی کرنے والا، اور مسکین کو کھانا کھلانا دور کی بات انکریج بھی نہیں کرتا، کسی کو موٹیویٹ بھی نہیں کرتا۔ جب آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے، کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آ گیا ہے، اس نے اپنی کوئی ضرورت آپ کو شو کر دی ہے، تو اصل میں تو یہ چیز ہے کہ ہم جہاں تک کر سکیں ہم کریں، لیکن بالفرض اگر میں نہیں کر سکتی، اور میں واقعتاً نہیں کر سکتی، یہ مجھے یا میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میں واقعی کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی، اگر میں نہیں کر سکتی ہے نا، جینوئنلی میں نہیں کر سکتی، تو یہ تو میں کر سکتی ہوں نا کہ جو کر سکتا ہے میں اس کو کہہ دوں۔ اور پھر حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے، اتنا پیارا اسلام ہے کہ جب میرے کہنے پر آپ میں سے کوئی کسی کی ہیلپ کر دے گا تو آپ کو تو اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی پورا پورا اجر عطا کریں گے، کیونکہ میں نے اچھی سفارش کی تھی، آم، اچھی بات رکھی تھی۔ تو یہ ایک چیز ہے، اور اسی معاملے میں امانت کا بھی خیال رکھنا، اگر کوئی سفید پوش آپ کے سامنے آ کر آپ اپنی کوئی ضرورت رکھ ہی دے تو نہیں کسی کے پردے انسان کو اس طرح کرنی چاہیے، کسی کی، ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ چیز ہوتی ہے، تو اس چیز کو نہیں انسان کو وہاں پر بجائے اس کے کہ انسان نیکی کمانے کے الٹا اتنا زیادہ گناہ کما لیتا ہے جب اس طرح کی کوئی بھی الٹی سیدھی بات یا حرکت کر لیتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نا صدقہ و خیرات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا مطلب 7 گنا 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھانے پر قادر ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ پھر جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں، مطلب تقویٰ کی بنیاد پر نا، تقویٰ کی بنا پر، تو جتنا اللہ کے لیے بندے نے دیا ہوتا ہے اللہ اتنا اس کا اجر و ثواب زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں، زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بات ہمیں سمجھائی کہ اگر جیسے ہم کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو
اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کر کر اس کو کوئی تکلیف پہنچانے والی، ایذا دینے والی، اس کو ہرٹ کرنے والی کوئی بات کہنی ہے نا، اس سے اچھا کہ آپ اس کی ہیلپ نہیں کرو، قول معروف جو اچھی بات ہے نا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے کوئی تکلیف لگائی جائے. یعنی اب میں آپ کو 1,00,000 دے رہی ہوں، بہت زیادہ میں نے آپ کی ہیلپ کر دی، اور ساتھ ہی میں آپ کو احسان بھی جتلا رہی ہوں، ساتھ ہی میں آپ کو آپ کی کوئی برائی بھی یاد کروا رہی ہوں کہ تم نے تو میرا کبھی احسان نہیں یاد رکھا، یا کچھ بھی کوئی بھی ایسی ایکسپریشن مائنر سے کوئی ایکسپریشن بھی دے دی ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس صدقے سے بہتر تھا کہ تم اس کو کوئی اچھی بات کہہ دیتی، نہ دیتی صدقہ. اللہ نے اس کی اگر مدد کرنا لکھ دی ہے، اللہ نے کرنی ہے اس کی، وہ اللہ سے دعا کر کے آیا ہے، تو اللہ نے وہ اس کی کسی بھی تھرو کروا دینی ہے مدد، اللہ نے کر دینی ہے اس کی مدد. تو اس طرح کی بات کر کے اپنے نام اعمال کو ہم خراب نہیں کریں، ہے نا. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. تو جب ہم خود نہ کر سکتے ہوں تو جو کوئی کر سکتا ہو تو انسان کر دے مدد. اور پھر اس کے بعد نمازوں کے معاملے میں، اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے تو سب سے پہلے ہم نمازیں پڑھیں. اگر ہم 1-2 نماز پڑھتے ہیں تو 5 نمازوں کی طرف آئیں. اگر ہم مطلب کوئی ایک نماز ہمیں زیادہ مشکل لگتی ہے، چاہے ٹائم سے لیٹ بھی ہو لیکن دن میں 5 نمازیں ہم پوری کر لیں، اپنا ام، مطلب اپنی چیک لسٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے باذن اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم پر بھی لے آئیں گے. فرض پڑھتے ہیں تو سنتوں کی عادت ڈال لیں، فرضوں سے سٹارٹ کریں، اور اگر سنتیں بھی پڑھتے ہیں تو پھر جو ایکسٹرا والی سنتیں نوافل ہوتی ہیں اس کی عادت بھی ڈال لیں. لیکن فرض پڑھتے ہیں لیکن ہم ٹائم پر نہیں پڑھتے تو اس کو ہم کوشش کر ٹائم پر لے کر آئیں، اور یقیناً لے کر آئیں. اور نماز کے معاملے میں سستی سے بچیں. اگر نماز میں ڈاؤٹ ہے کسی چیز کا کہ میں پتہ نہیں میں ٹھیک پڑھتی ہوں یا میں نہیں ٹھیک پڑھتی یا کیا ہے، تو اس کو ہم سیکھیں. سیکھنا آج کل کوئی بھی مشکل نہیں ہے. اور اپنی نماز کو نماز نبوی کے ساتھ میچ کریں. اگر ہم نے فوائل للمصلین کی لسٹ اور اس چیز سے ہم نے نکلنا ہے تو ہم ذرا اللہ خدا کا خوف کریں، اور ہم نا اس بات پر پورا ایمان یقین اور ہمارا ہو کہ اللہ نے ایسا کہا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہوگا. تو جو ویل اللہ تعالیٰ نے جہنم کی جو وادی یا اس بارے میں بتایا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ بسم اللہ ہم کبھی پڑھ لیں گے، کیونکہ یہ لفظ قرآن میں بہت زیادہ مطلب زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوا ہے نا. تو ویل جہنم کی وادی ہے، تو اصل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر جہنم کو پھینکا جائے گا. تو بیسیکلی نماز کی جس بھی درجے پر ہے ہم اس کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر آئیں، اور اچھے سے اچھے کی طرف لے کر آئیں. پھر جب یہ سب کام ہم کر رہے ہیں، ہر خاندان میں کہیں نہ کہیں پاس یا نزدیک یا دور کوئی نہ کوئی تو یتیم بچہ ہوتا ہے نا. تو اس معاملے میں ذرا ہم دیکھیں کہ ہم کیسے اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے کے لیے کر سکتے ہیں. اگر وہ یتیم بچہ فائنینشلی مطلب وہ اسٹیبل ہے، اس کو آپ کے کسی بھی طرح کی مطلب مالی کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو اخلاقی طور پر جتنے بھی یتیم بچے ہوتے ہیں نا، جتنے بھی یتیم بچے ہوتے ہیں، اگر ان کو آپ سے کوئی مالی طور پر مدد نہیں چاہیے نا، تو ایک ہوتا ہے نا مورل سپورٹ، وہ سب کو چاہیے ہوتا ہے اور بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے، جو عام بچوں سے عام بندوں سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے ایسے کسی بھی انسان کو، ہے نا. تو اس کی بس خبر گیری رکھنا، جیسے اس کو یہ فیل آئے کہ میری فکر ہے کسی کو، یا میرا کوئی پوچھتا ہے، میرے اچھے وقتوں میں میری خوشیوں میں کوئی شامل ہوتا ہے، اور میری تکلیف میں میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے. تو یہ چیز نا، تو مسکین کو کھانا کھلائیں، نہیں کھلا سکتے تو دوسروں کو ہم رغبت کر دیں، یا کوئی ایک اکیلا انسان نہیں کھلا سکتا، 2-4 لوگ ملا کر یہ کام کر لیں، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو عام المسکین، لوگوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو اسپیشلی کھانا کھلانا بہت زیادہ فضیلت ہے. یہیں پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب انسان بہت زیادہ ٹف حالات سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اور اس کا اپنا کھانا بھی پورا نہیں ہو رہا ہوتا، اس وقت جب وہ کسی بھوکے کو، کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، اس کی جو دعائیں بندے کو لگتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ہے نا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہم سب نے اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کیا ہوگا، کہیں نہ کہیں اللہ نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہوگی کہ جب ہم دے سکتے ہوتے ہیں تب بہت آسان ہوتا ہے، جب ہم نہیں دے سکتے ہوتے اور تب ہم اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ کر اپنے گھر سے، اپنے کچن سے، اپنے ہاتھوں سے کچھ نکال دیتے ہیں نا کسی مسکین کے لیے. تو وہ دعا دے یا نہ دے، ایک ضرورت مند تو دعا دیتا ہی دیتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے ہاں وہ جو قبول ہوتا ہے نا، انسان کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ بڑی جیسے ٹھنڈی کر دیتے ہیں، دنیا بھی اللہ پرسکون کر دیتے ہیں. تو نمازوں کے معاملے میں، یتیموں کے معاملے میں، مسکینوں کے معاملے میں، اور سب سے زیادہ یہ ایک نا ان جنرل ایک بات ہے، کوئی بھی انسان آپ سے کچھ مانگ لینا، وہ کوئی بھی چھوٹی سی معمولی سی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا. تو
کنجوسی نہ کریں ہم، کنجوسی نہ کریں، اور مائنڈ میں رکھیں کہ ہم اس آیت کی وجہ سے اور سورۃ الماعون کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ تو پھر دیکھیں جو بندہ یتیم کی کفالت بھی کر رہا ہوگا، اس کی خبر مطلب مجھے وہ ورڈ نہیں مائنڈ میں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ اس کی خیر خبر پوچھتا ہوگا، اور مسکین کے معاملے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، حت الوسع جو بھی ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نمازوں میں بہتر سے بہترین کی کوشش کر رہا ہے، وہ اچھے سے اچھا جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور بھی ہر چھوٹی چھوٹی سی چیز میں بھی وہ کوئی کنجوسی نہیں کرتا ہے نا، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں محروم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دیں گے، دنیا اللہ اس کی کیوں نہیں ٹھنڈی کریں گے، دنیا اس کی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آسان بنائیں گے اس کے اوپر، اللہ بہت ساری اس کے لیے آسانیاں کریں گے، اللہ بہت اس کے لیے خیر کے دروازے کھولیں گے۔ تو جہنم کا جو ہے معاملہ وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور پتہ ہے جہنم کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا نا کہ جہنم ایک ایسی چیز ہے جس کی انٹینسٹی مطلب اس کی شدت، اس کی حدت، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے۔ وہ جیسے ایسا نہیں ہے کہ نا ایک ان نون سی چیز ہے یا کچھ بھی اس طرح کی جو بھی ریڈی نہیں ہے، ریڈی پڑی ہے، کھڑی ہے جہنم، اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور اس کا ہر چیز نام جیسے ٹیمپریچر اور ہر چیز اسی حالت میں ہے جس حالت میں قیامت کو آنا ہے، اور اللہ نے اتنی دیر پہلے کا ریڈی کر رکھا ہے، تو سب کچھ موجود ہے، بس ہماری دنیا سے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جو عین الیقین اللہ نے کہا نا، تو وہ حقیقی آنکھ سے دیکھنا، وہ اللہ تعالیٰ پھر سارے پردے اٹھا دیں گے، اور کس نے کہاں جانا ہے، کون سے درجے پر جانا ہے، سب کچھ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے کہ جب ہم جنت اور جہنم دونوں راستے جیسے کھلے ہیں اور دونوں میں ہمارے مقام لکھے ہیں، میرا مقام جنت اور جہنم دونوں میں ہے، اب یہ فری ول اللہ نے مجھے دی ہے، یعنی اللہ نے مجھے یہ چوائس دی ہے، جس راستے کی طرف میں جاؤں گی نا اللہ میرے لیے وہ آسان کر دیں گے، جہاں پر محنت لگاؤں گی جنت کی طرف جانے کی کوشش کروں گی اللہ میرے لیے وہ آسان کر دیں گے، جب میں اپنے نفس کی سنتے ہوئے جہنم کی طرف جانے کی کوشش کروں گی، وہ راستے تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے، وہ تو اتنے آسان ہے، کچھ مشکل ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایسا انسان، پھر ایسا مسلمان، ایکچولی انسان نہیں، ایسا مسلمان دنیا میں بھی کٹ کھاتا ہے، دنیا میں بھی خوار ہوتا ہے، اور پھر آخرت بھی اس کی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن جو انسان جنت کے راستے میں ہوتا ہے، دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں پاتا ہے، اور آخرت میں تو رحمتیں، برکتیں اور آسانیاں جو ہیں اللہ کی طرف سے، وہ تو اللہ کے وعدے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ دیں گے ہی دیں گے۔ اور اس صورت کے ساتھ ایک اور چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی نا، ام، وہ ہے تسبیح فاطمہ۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 100 ٹائمز پڑھنا۔ حدیث میں بھی اس کی بہت ساری فضیلت آتی ہے، اور لیکن میں لانگ اسٹوری شارٹ آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر رزق کے معاملات میں انسان کو تنگی ہے، یا اپنے کسی بھی اپنی جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں، گھر میں اگر جیسے لڑائی جھگڑوں والے معاملات ہیں، اور کوئی بھی طرح کی پریشانیاں ہیں نا، یہ والی تسبیح اپنی زندگی میں ایڈ کر کے دیکھیں۔ آ، اس کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، حدیث میں بہت فضیلت اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، بہت زیادہ فضیلت، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تسبیح فاطمہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا کچھ غلام آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیونکہ وہ چکی ہاتھ سے چلاتی تھی، پانی کہاں سے وہ مطلب مشکیزیں، وہ کس طرح کے وہ برتن چیزیں ہوتی تھی اتنی ہارڈ اور اس طریقے کی، کہاں اتنی دور سے پانی بھر کے لانا اپنے کندھوں کے اوپر اپنے ہاتھوں سے، اور گھر میں آنا اور پھر چکی چلانا، تو ان کے ہاتھوں پر نا جیسے بہت ہی خراب ہو گئے، اور ہاتھ دکھنے لگتے تھے، اور نہ بہت ہی وجہ سے نا تھک جانا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ریکویسٹ کی کہ مطلب نا اس طریقے سے اس کی کہ غلام ایک دے دیا جائے، ہے نا۔ اللہ کے نبی نہیں ملے تھے تو حضرت عائشہ تھی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ تسبیح سکھائی کہ رات سونے سے پہلے 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمد للہ، اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ نہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اور اللہ اکبر، یہ چیز سکھائی نا۔ تو لیکن لا الہ الا اللہ بھی آپ اس کے ساتھ ایڈ کر لیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے بعد دوبارہ کبھی انہوں نے مانگا نہیں، کیونکہ انسان اتنا فریش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی انرجی دیتے ہیں، اس کی ہیلتھ اتنی اچھی ہو جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دل کا اتنا سکون دے دیتے ہیں، اور جو غنا کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس غنا سے بھر دیتے ہیں۔ تو ہر نماز کے بعد ہم نے 33 ٹائمز پڑھنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ایک ایک تسبیح پڑھنا ہے نا، ان چاروں اذکار کی، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کی بہت زیادہ برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب دجال آئے گا، ہے نا،
اور 2-3 سالوں تک مطلب ایک عرصہ ہوگا کہ قحط ہوگا زمین پر نا، اور کھانے کو لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا، جتنی مرضی آج دنیا جمع کر لیں، جن لوگوں نے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے وقت سے ہمیں بچائیں، جن لوگوں نے وہ وقت دیکھنا ہے نا، اس وقت اتنا قحط ہوگا کہ جتنے بھی حساب کتاب لگا کر اب مطلب انسان سیونگ چیزیں یہ وہ لٹن پٹن کر لے، لیکن وہ ایک بہت مشکل ٹائم ہوگا۔ آسمان سے جب بارش ہی نہیں اترے گی تو اور سالوں نہیں اترے گی تو بہت مشکل حالات ہوں گے۔ تو جب صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا بتایا تھا کہ ایک مومن کی جو غذا ہے نا، ایک مومن کا کھانا، اس کے لیے اس وقت میں فوڈ پتہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کہاں پر ہم وائٹامنس اور یہ کم ہو گیا، وہ کم ہو گیا، اس کے انسان مطلب کیا ٹریٹمنٹس چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ پہلے تو کوئی بھی وائٹامنس چیزیں نہیں ہوتی تھی نا، پہلے تو لوگوں کے پاس اتنا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا جتنا آج کل ہم کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیلریز اور یہ اور وہ۔ پہلے تو یہ کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا، ہے نا؟ لیکن لوگ کر رہے تھے اتنے اتنے سخت کام کر رہے تھے، اتنی مشکل کام، اتنی مشکل گرمی کے کام کر رہے تھے، اور ان میں سے کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا تھا، ان میں سے کوئی بھی، سب لوگ اتنی لمبی عمریں پا کر دنیا سے گئے، ہے نا؟ ایک بھرپور زندگی گزار کر گئے، سارا کچھ کر کے گئے۔ ان کو تو ڈیلی کوئی بھی مٹن، بیف، چکن کچھ بھی اس طرح نہیں ملتا تھا۔ وائٹامن B12 کے لیے ان کو مطلب کوئی بھی کچھ بھی اس طرح کے نہیں مل رہے تھے۔ آج کل جو چیزیں صحت کے نام پر سیل کی جا رہی ہیں سارا کچھ، تو کیا تھا ان لوگوں کی زندگی میں ذکر زیادہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر وہاں سے دیتے تھے، وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، ہے نا؟ تو ہم لوگ بھی اپنی زندگیوں میں نا، اور آپ سب، میں اور ہم سب کچھ دنوں کا جیسے خود کو ٹارگٹ دیں کہ اتنے دن میں نے اشراق کا ٹائم رکھ لیں، کوئی بھی ٹائم رکھ لیں کہ یہ تسبیح میں نے ضرور پڑھنی ہے، اس کا اجر و ثواب ویسے بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر اپنی زندگی میں اس کا چینج دیکھیں، بہت زبردست ہے۔ دعاؤں کی قبولیت تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ بہت غنا سے بندے کو نواز دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ تو ضرور ضرور اس چیز کو، اس تسبیح کو نا اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر جو رزق کے معاملات ہیں نا، اس میں بڑی اللہ تعالیٰ نام غیبی مدد کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ بہت خیر کے معاملات کریں گے۔ ایک دفعہ بس انسان کر کے دیکھے، جس نے کرنا، جو کر کے دیکھے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیں گے، اور جو سوچتا رہے گا نا تو وہ سوچتا ہی رہے گا۔ تو ہم نہ کرنے والے بنے، اپنے آپ کو ٹاسک دے لیں کہ ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پک کر لیں۔ سب سے پہلے تو نماز ہمارے لیے فرض ہے، نماز کو پک کر لیں کہ اس کو میں نے نماز کو فکس کرنا ہے، اور کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم مومن یا کسی دوسرے راستے میں ہوں گے، ہے نا؟ تو ان کے بغیر نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھ لیں، جب بھی کوئی یتیم سامنے آئے تو اس صورت کو اپنے مائنڈ میں لے آئیں، اور اس کے ساتھ کوئی اچھی بات، کوئی اچھی چیز جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کی جو چھوٹی چھوٹی سیلیبریشنز ہوتی ہیں، کوئی بھی اگر اس کی ایجوکیشن کے معاملات کچھ بھی ہے نا، تو اس کو اس کے ساتھ مل کر خوش ہو جائیں اس کے ساتھ، ہے نا؟ تو ایسے ہی مسکین اور نماز اور سارے معاملات میں، لیکن سارے معاملات میں یہ دیکھیں کہ شو آف نہ ہو۔ یتیم کے ساتھ بھی جب کریں تو شو آف نہ ہو، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کوئی شو آف نہ ہو، اور اتنی خاموشی کے ساتھ انسان کرے کہ خود بھی نہ یاد رہے، لیکن جب اللہ ریوارڈ دیں تو بندے کو اللہ یاد کروائے کہ ہاں اس وقت تم نے یہ نیکی کا کام کیا تھا۔ تو صرف اللہ کے لیے، خالصتاً صرف اللہ کے لیے ہو کر کریں، اور ان ریٹرن کسی سے کوئی امید، کوئی یقین نہ رکھیں، کیونکہ یتیم کون ہوتا ہے؟ رشتہ داروں میں سے ہی ہوتے ہیں نا، تو رشتہ داروں میں پھر مسائل بھی بہت ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہر کوئی آپ کے مائنڈ سیٹ کا ہو، میرے مائنڈ سیٹ کا ہو، ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں لوگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا تو ہم نے اس لیے تھا ہی نہیں کہ وہ اس کی فیملی ہمیں ہم مطلب پریز کرے اور اس طریقے سے وہ ہماری باتیں مانے اور ہم اب ہمارے کنٹرول میں وہ آگے، نہیں، پھر تو اللہ کے لیے کیا ہی نہیں نا، پھر تو یراؤن میں بندہ آ گیا، تو بے لوث ہو کر کچھ بھی نہیں اس سے چاہیے، دعائیں بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ جنت جانے والے جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو ان کا جنت جانے کا ریزن بتاتے کہ وہ یطعمون الطعام، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ان ریٹرن وہ کیا کہتے تھے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہمیں تم سے کوئی بدلہ چاہیے اور نہ ہی ہمیں تم سے کوئی تھینک یو وینک یو چاہیے، شکریہ تک نہیں چاہیے، آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس کیا اور سائڈ پر ہوگے، کیا اور سائڈ پر ہوگے۔ تو اس طریقے سے نا تو ہماری نیکیاں پھر محفوظ رہتی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، یہ چند اعمال اور تسبیح فاطمہ اپنی زندگی میں ہم ضرور لے کر آئیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ زندگیوں میں نا برکت اور خیر کرتے ہیں، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو اس ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویسچن یا کوئی بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ کر سکتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے سے پہلے یعنی آ، رات کو جب ہم سونے کے لیے بیڈ پر جاتے ہیں اس وقت کے اذکار میں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا تھا نا، وہ تھا 33 ٹائمز، 33 ٹائمز سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سوری، لا الہ الا اللہ نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ تین ہم نے پڑھنے ہیں۔ لیکن جو تسبیح کی ہم بات کر رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ چاروں کلمات حدیث میں آتے ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ سٹارٹ کر لو، اور اس میں برکت ہی برکت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 33 ٹائمز پڑھنا ہے ہم نے تینوں، اور جو 100 ٹائمز پڑھنا ہے وہ اس کے لیے ہم صبح شام کے اذکار کے ساتھ رکھ لیں، اشراق کے ٹائم پہ، کسی بھی ٹائم پر کچن میں کام کرتے ہوئے، ایون کہ آپ کاؤنٹلیس بھی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس میں اللہ کی مدد بہت زیادہ ہے، اس میں خیر بہت زیادہ ہے، رزق بہت زیادہ ہے، رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ ابھی کیا مشکل ٹائم ہوگا، ابھی کیا مہنگائی یا کیا کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے، اس ٹائم جو پیک کا دنیا میں سب سے مشکل ٹائم جو رزق کے حوالے سے آنا ہے نا، وہ دجال کے ٹائم پر آنا ہے۔ اسی لیے تو بہت سارے لوگ اس کی بات مان لیں گے جب وہ بارش برسائے گا، لوگوں کو رزق دے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ جو پکے مومن ایمان والے نہیں تھے وہ تو اس کو بڑی جلدی مان لیں گے، کیونکہ اتنی دیر سے قحط کا ٹائم چل رہا ہوگا، اور ایک اس وقت ایک روٹی بھی کوئی کسی کو دے دے گا نا، تو وہ اس کے لیے بھی نا اس کا غلام بننے کے لیے تیار ہوگا، اتنا اللہ کی پناہ مشکل ٹائم ہوگا۔ تو اس ٹائم پر بھی انسان کے لیے کیا کفایت کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ انسان کی خوراک ہوگی، یہ اس کے لیے فوڈ ہوگا، اس کو انرجی ملے گی اس کے تھرو نا، ان اذکار کے تھرو۔ تو اب کے ٹائم پر بھی، ابھی تو اللہ کے بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، تو جتنا ہم زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ دینے کے، ایک تسبیح تو ڈیلی میں نے ضرور پڑھنی ہے، اور ضرور پڑھنی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ صحت کے معاملات بھی، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی کیونکہ ہاتھوں میں ان کے نا جیسے شل ہو جاتے تھے، اور بہت زیادہ جیسے ورم آ جانا، اس طرح نا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ بہت ٹف ٹائم تھا، اور ہاتھوں سے چکی چلانا بڑا مشکل تھا، تو بڑا پینفل ان کے لیے وہ ٹائم تھا، لیکن دوبارہ کبھی انہوں نے اس چیز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر شکایت نہیں کی، شکوہ نہیں کیا، ایون کہ کوئی اپنی ضرورت بھی نہیں رکھی، کیونکہ ان کو ضرورت رہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فزیکلی اتنا اسٹرانگ کر دیتے ہیں، اتنی انرجی بندے کے اندر اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، تو یہ چیز ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔